بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد خدائے ذوالجلال والاکرام، درود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور سلامتی ہو صحابہ رضا پر اور انسانیت پر۔ ہمارا آج کا موضوع جنسی خلیات کیسے بنتے ہیں اور کہاں پر بنتے ہیں۔ پوری سیاسی دنیا کو معلوم نہیں ہے، لیکن قرآن نے 14 صدیاں پہلے بتا دیا تھا۔ اس ریسرچ میں 21 صورتوں سے 30 آیات شامل ہیں۔ جدید سائنس یہ کہتی ہے کہ انسانی جنسی خلیات مرد اور عورت کے خصیوں یعنی اووری اینڈ ٹیسٹس میں تشکیل پاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ نہیں، انسانی جنسی خلیات کی تخلیق کی ابتدا مرد اور عورت کے سینے اور ریڑھ کی ہڈیوں سے شروع ہوتی ہے۔ یہ بہت بڑا قرآن کا دعویٰ اور عظیم بنیادی فرق ہے۔ ہم سب سے پہلے قرآن اور جدید سائنس میں جو ایک جیسی باتیں ہیں ان کو بیان کر لیتے ہیں، اور جو عظیم فرق ہے اس کو بعد میں بیان کریں گے۔ وہی فرق ہی انتہائی جدید ترین سائنسی ریسرچ ہے۔ قرآن اور سائنس میں مشترک بات نمبر 1، سورۃ اعراف آیت نمبر 99۔ پھر مرد جب اس عورت پر چھایا اسے ہلکا پیٹ رہ گیا۔ سورۃ زمر آیت نمبر 6۔ تمہیں تمہاری ماؤں کو پیٹ میں بناتا ہے، ایک طرح کے بعد اور طرح 3 اندھیروں میں۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 6۔ وہی ہے کہ تمہاری صورت بناتا ہے ماؤں کے ارحام میں جیسی چاہے۔ سورۃ مومن آیت نمبر 67۔ وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے بنایا، پھر نطفے سے بنایا، پھر علقہ سے، پھر تمہیں نکالتا ہے بچہ، پھر باقی رکھتا ہے کہ جوانی کو پہنچو، پھر اس لیے کہ بوڑھے ہو جاؤ۔ یہ باتیں سائنس میں اور قرآن میں مشترک ہیں۔ قرآن اور سائنس کی مشترکہ بات نمبر 2، جنسی خلیات کو نشو و نما اور غذائیت انسانی منی سے حاصل ہوتی ہے، جسے سائنس میں مرد کی منی کو اینڈروجن اور عورت کی منی کو ایسٹروجن کہتے ہیں۔ سورۃ مرسلات آیت نمبر 20۔ کیا ہم نے تمہیں خلق نہ کیا خدمت گار پانی ماہ مہین یعنی منی میں۔ سورۃ طارق آیت نمبر 7۔ تو پھر انسان دیکھے کس چیز سے خلق ہوا، خلق ہوا جست کرتے پانی یعنی منی میں۔ سورۃ قیامہ آیت نمبر 37۔ تو کیا وہ نطفے نہ تھا اس منی میں کہ گرائی جائے۔ یہ بھی قرآن میں اور سائنس میں باتیں مشترک ہیں۔ قرآن اور سائنس کی مشترکہ بات نمبر 3، مرد اور عورت کے سپرم اور بیضہ کے ملنے سے انسان تخلیق ہوتا ہے۔ سورۃ دہر میں ہے آیت نمبر 2۔ بے شک ہم نے انسان کو نطفوں کے ملانے امشاج یعنی زائگوٹ بنا کر خلق کیا۔ سورۃ حجرات میں ہے، اے لوگو ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے خلق کیا۔ یہ تمام باتیں جدید سائنس اور قرآن میں مشترک ہیں۔ اب ہم وہ باتیں بیان کریں گے جو جدید سائنس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ انسانی جنسی خلیات کی تخلیق مرد اور عورت کے سینے اور ریڑھ کی ہڈیوں سے شروع ہوتی ہے۔ سورۃ طارق میں ہے، تو پھر انسان دیکھے کس چیز سے خلق ہوا، خلق ہوا جست کرتے پانی منی میں، خارج کر کے سینے اور ریڑھ کی ہڈیوں سے الگ کر کے، خارج کر کے سینے اور ریڑھ کی ہڈیوں سے الگ کر کے۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 259۔ ہڈیوں کو دیکھو کیوں کر ہم انہیں اٹھان دیتے ہیں
پھر انہیں گوشت بناتے ہیں۔ اس آیت میں بھی ہڈیوں سے تخلیق شروع ہو رہی ہے سب۔ سورۃ یاسین آیت نمبر 78، بولا ایسا کون ہے کہ ہڈیوں کو زندہ کرے جب وہ بالکل گل سڑ یعنی مردہ ہو گئیں۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کو کہتے کہ تمہاری تخلیق ہڈیوں سے ہوگی تو وہ مذاق کرتے ساتھ، تو ان الفاظ کو اللہ تعالیٰ نے کوٹ کیا کہ بولا ایسا کون ہے کہ ہڈیوں کو زندہ کرے جب وہ بالکل گل سڑ گئیں مردہ ہو گئیں ساتھ۔ ہم اپنے سامعین کو اس حیرت انگیز مقام پر تھوڑی دیر کے لیے روکتے ہیں، اس سوچ یا عید کے ساتھ کہ جنسی خلیوں کی ابتدا انسان کے سینے اور ریڑھ کی ہڈیوں سے شروع ہوتی ہے۔ ہم یہاں پر ایک مزید اللہ تعالیٰ کا حیرت انگیز حیاتی قانون بیان کرتے ہیں۔ جب تک آپ کو وہ قانون معلوم نہیں ہوگا تب تک جنسی خلیوں کی تخلیق انسان کے ریڑھ اور ہڈیوں سے سمجھ نہیں آئے گی۔ وہ حیرت انگیز قانون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ زندہ کو مردہ کر دیتا ہے اور مردہ کو زندہ کر دیتا ہے، یا مردہ سے زندہ کو خلق کرتا ہے۔ سورۃ روم آیت نمبر 19، وہ زندہ کو نکالتا ہے مردہ سے اور مردہ کو نکالتا ہے زندہ سے۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 27، اور مردے سے نکالے زندہ کو، زندہ سے مردے نکالے۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 28، بھلا تم کیوں کن منکر ہو جاؤ گے حالانکہ تم مردہ تھے، اس نے تمہیں زندہ کیا۔ ہمیں معلوم ہے کہ جنسی خلیے ہمیشہ زندہ ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق یہ جنسی خلیے مردہ چیز سے خلق ہوتے ہیں، جو ہم نے ابھی آیتیں بیان کی ہیں۔ مگر سوال یہ ہے کہ کیسے یہ زندہ خلیے مردہ چیز سے خلق ہوتے ہیں؟ اس کو سمجھنے کے لیے ہم انسان کی حیات کو دیکھتے ہیں۔ ہم انسان کی خلیاتی حیات کو دیکھتے ہیں کہ انسان 200 قسم کے خلیات کا حامل ہے۔ ان میں ہڈیوں کے خلیات بھی شامل ہیں۔ سائنسی طور پر انسان کے بے شمار خلیات میں سے ہر روز 5 کروڑ کے لگ بھگ خلیات نئے پیدا ہوتے ہیں، اور ہر روز اتنے ہی 5 کروڑ کے قریب پرانے خلیات مردہ ہو جاتے ہیں۔ ہڈیوں کے خلیات بھی ہر روز نئے پیدا ہوتے ہیں اور ہر روز پرانے خلیات مردہ ہو جاتے ہیں۔ یہ جو مردہ خلیات ہوتے ہیں یہ نالی دار غدودی نظام یعنی گلینڈ سسٹم کے تحت جسم سے باہر خارج ہوتے ہیں۔ اب سینے اور ریڑھ کی ہڈیوں کے مردہ خلیات غدودی نظام کے تحت جب خارج ہوتے ہیں تو ان کا غدودی راستہ مرد اور عورت کے خصیے یعنی اووری اینڈ ٹیسٹس میں داخل ہوتا ہے۔ کیونکہ ریڑھ اور سینے کے ہڈیوں کے مردہ خلیات کو کافی طویل اور لمبا عرصہ لگتا ہے اووری اور ٹیسٹس میں پہنچنے میں، تو نہ صرف یہ مردہ خلیات اللہ کے قانون کے مطابق دوبارہ زندہ ہو جاتے ہیں، بلکہ ان مردہ خلیات کے بکھرے اور ٹوٹے ہوئے کروموسومز یا نیوکلیوٹائڈ میں میوٹیشن یا تحول سے دوبارہ جڑ کر یہ ہڈیوں کے خلیات جنسی خلیات میں بدل جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کی تخلیق سینے اور ریڑھ کے زندہ خلیوں سے شروع ہوتی ہے،
پھر یہ زندہ خلیے مردہ ہو کر دوبارہ زندہ ہوتے ہیں۔ یہی دوبارہ زندہ ہونے والے خلیات جنسی خلیے سے سپرم اور بیضہ بنتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اور مردہ سے نکالے زندہ کو اور زندہ سے مردہ نکالے، وہ زندہ کو نکالتا ہے مردہ سے اور زندہ کو نکالتا ہے مردہ سے۔ تو پھر انسان دیکھے کس چیز سے خلق ہوا جست کرتے پانی منی میں، خارج کر کے سینے اور ریڑھ کی ہڈیوں سے الگ کر کے۔ ہڈیوں کو دیکھو کیوں کر ہم انہیں اٹھان دیتے ہیں پھر انہیں گوشت بناتے ہیں۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 259۔ اب ہم اپنی جدید ترین ریسرچ کو سم اپ کرتے ہیں۔ مرد اور عورت کے سینے اور ریڑھ کے مردہ ہونے والے خلیات غدودی نظام کے تحت خارج ہو کر مرد اور عورت کے خصیوں یعنی اووری اینڈ ٹیسٹس میں آتے ہیں، تو یہ طویل غدودی راستے سے گزرتے ہوئے دوبارہ زندہ ہو جاتے ہیں اور ان ہڈیوں کے خلیات میں موٹیشن واقع ہو کر یہ خلیات جنسی خلیات میں بدل جاتے ہیں۔ پھر یہ خلیے سپرم اور بیضہ بن جاتے ہیں۔ اس طرح انسان کی تخلیق آگے بڑھتی ہے جو ہم سب کو معلوم ہے۔ امید ہے آپ کو میری یہ ریسرچ پسند آئے گی۔ یہ میری ریسرچ 20 سال پرانی ہے اور عرب کی 45 سے زیادہ لغاتوں سے مدد حاصل کی گئی ہے۔ برائے مہربانی حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل تشکیل جدید ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ انشاءاللہ تعالی آگے بھی ویڈیو آئیں گی